کہ آپ جانتے ہیں نماز میں تشہد وہ حصہ ہے جہاں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، مگر افسوس بہت سے لوگ اسی مقام پر وہ غلطیاں کرتے ہیں جو پوری نماز کے اثر کو کم کر دیتی ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے بیٹھنے کا مسنون طریقہ، یعنی تشہد میں کس طرح بیٹھنا چاہیے، انگلی کا اشارہ کس طرح کرنا ہے، کتنی مقدار میں کرنا ہے، اور تشہد کی مکمل سنت ٹھیک ویسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور تشہد میں کون سی دعائیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور کس تشہد میں کون سی اور کتنی مقدار میں بندہ دعا کر سکتا ہے، یہ سب آج ہم سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تشہد کا مکمل مسنون طریقہ، مستند احادیث اور دلائل کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ اپنے تشہد کو درست کر سکیں اور اپنی نماز کو درست کر سکیں، اور اسی کے ساتھ آج ہم اپنی نماز نبوی لیکچر کا اختتام کریں گے۔ بیٹھنے کا مسنون طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور ابو داود، سنن نسائی، ابن ماجہ، ان تمام کتب تسعہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے۔ صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، ابو داؤد، نسائی اور ابن خزیمہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ جو آپ کا بایاں پاؤں ہے اس کو بچھانا ہے اور اس کے اوپر بیٹھنا ہے، اور اپنا دایاں پاؤں جو کھڑا رکھنا ہے۔ یہی طریقہ پہلا تشہد اور آخری تشہد دونوں میں ہو سکتا ہے، اور مرد اور عورت کے تشہد میں فرق نہیں ہے، بٹ جو آخری تشہد ہے اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھتے تشہد کے اندر کہ آپ کا جو بایاں پاؤں ہے وہ آپ کے دائیں پاؤں کی ٹانگ کے نیچے سے نکلا ہوتا، اور وہ اس کا آدھا پف جو ہے، پب جسے کہتے ہیں، یعنی کہ فنگرز والا حصہ، وہ دائیں پاؤں کی نیچے سے نکل کر باہر کی طرف ہوتا، اور اس طرح بھی اللہ کے نبی سے آخری تشہد میں بیٹھنا ثابت ہے۔ پہلے تشہد میں آپ اس طرح ہی بیٹھیں گے کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر اوپر رکھ لیں گے، اور آخری تشہد میں اس طرح کے بایاں پاؤں اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کریں گے اور دائیں پاؤں کے نیچے سے نکال کر فنگرز باہر کی طرف کر دیں گے۔ یہ دونوں طریقے تشہد میں بیٹھنے کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں۔ اور اب آ جاتا ہے کہ انگلی کا اشارہ کس طرح کرنا ہے تشہد میں، تب بیٹھ کے انگلی کا اشارہ کس طرح کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ دیکھیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو ثابت طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی جو تشہد والی انگلی ہے، شہادت والی انگلی جسے ہم کہتے ہیں، سبابہ انگلی بھی کہتے ہیں، سبابہ انگلی بھی کہتے ہیں، اور شہادت والی انگلی بھی کہتے ہیں، جو آپ کے تھم انگوٹھے کے ساتھ ہوتی ہے، وہ والی دائیں ہاتھ کی، اس کے ساتھ اللہ کے نبی اشارہ کرتے۔ تو یہ اشارہ جب آپ سجدے سے اٹھے ہیں فوراً بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور آخر تک کرتے رہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنی شہادت والی انگلی کو حرکت دیتا ہے تو وہ شیطان کو اس طرح لگتی ہے جیسے سمجھ لیں کہ سریا ہوتا ہے نا، سریا، وہ اس شیطان کو لگتا ہے، تو وہ شہادت والی انگلی اس طرح شیطان کو لگتی ہے۔ تو اگر آپ شیطان کو ایذا دینا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ ہمارا عدو مبین ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، قرآن کہتا ہے کہ شیطان آپ کو کھلم کھلا دشمن ہے، تو آپ سورہ فاتحہ جب آپ نے تشہد اسٹارٹ کرنا ہے، التحیات للہ والصلوات، تب سے بھی آپ آغاز کر سکتے ہیں اپنی فنگرز کو حرکت دینا، اور لاسٹ تک جب آپ نے سلام پھیرنا تب تک آپ اس کو حرکت دیتے رہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اس کا آپ نے تشہد والی فنگر کو حرکت دینی، کہ ایسے بس ایسے اٹھا کر شروع کر دینا ہے کہ جیسے آپ کی ران پر یا آپ کے گھٹنے پر ہاتھ پر ہے، اور ویسے ہی صرف انگلی کو تشہد کو شروع کر دینا ہے حرکت دینا۔ اس کے بھی طریقے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ 53 کا حلقہ بناتے ہیں، وہ اس طرح کہ آپ اپنی جو 3 فنگرز ہیں ان کو فولڈ کر لیتے ہیں، اور جو تشہد والی انگلی ہے اس کا جو پہلا پوٹا ہے، پوٹا سمجھتے ہیں جس کو کہتے ہیں ایک حصہ، اس کی جہاں پر وہ اختتام ہو رہا ہے وہاں پر اپنے تھم کو رکھتے اور اسی طرح اس کو پھر ہلاتے۔ یہ بھی ایک طریقہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقے تھے کہ آپ نے فنگرز کو حرکت کب تک دینی ہے اور کتنی حرکت دینی ہے اور کیسے حرکت دے سکتے ہیں، یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ تو اب تشہد کی کچھ دعائیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، تو وہ ہم آپ کی اسکرین پر شیئر کریں گے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی جو تشہد ہے اس کے اندر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پڑھنا، درود ابراہیمی پڑھنا ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لاسٹ تشہد ہے اس کے اندر بھی آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اور دوسری جو دعائیں ہیں وہ بھی مکمل پڑھیں۔
جو پہلی تشہد ہے اس کے اندر آپ اتحیاتو پڑھیں گے اور اشہد ان لا الہ یہ والی ساری پڑھ کر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے. تو پھر اگر آپ اور مزید دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور جو آخری تشہد ہے، جیسے فجر کی نماز ہے تو اس میں تو دوسری تشہد ہی آخری اور پہلی ہوتی ہے. اگر آپ 4 رکعات والی نماز پڑھ رہے ہیں پھر تو اس میں دوسری اور پہلی تشہد ہوگی. تو جو آخری تشہد ہے اس کے اندر درود ابراہیمی کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ والی جو مفصل دعا ہے یہ ہم آپ کی اسکرین پر شیئر کریں گے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. درود ابراہیمی کے بعد آپ یہ دعا پڑھنے کے بعد جو بھی دعا پڑھنا چاہیں قرآن سے، حدیث سے، جہاں جہاں سے ملتی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. جیسے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ بھی ثابت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا، یہ بھی ثابت ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بھی ثابت ہے. کیونکہ جو بھی آپ دعا پڑھنا چاہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، عربی کے اندر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یہ آج کا ہمارا آخری لیکچر ہے، تو ہماری آپ سے گزارش ہے اگر آپ کی ہمارا کورس مفید لگا ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے احباب، عزیز و اقارب کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو نماز سیکھنا چاہتے ہیں اور انہیں کوئی صحیح طریقہ نہیں مل رہا کہ وہ کس طرح نماز پڑھیں، وہ اختلافات میں، فرقہ واریت میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں. آپ انہیں یہ شیئر کریں کہ مدلل جو ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کی ہیں آپ احباب کے کہنے پر، تو ان کے ساتھ آگے شیئر کریں تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈال سکیں اور یہ آپ کے لیے بھی کل قیامت والے دن سفارش کا باعث بنے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.